قومی سلامتی کمیٹی کا ایرانی جارحیت کے جواب میں مؤثر کارروائی پر مسلح افواج کو خراج تحسین، پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کرنے کا اعادہ، دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری رکھنے پر اتفاق۔ اجلاس میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، تینوں مسلح افواج کے سربراہان شریک، نگراں وزیر خارجہ کی سفارتی محاذ اور عسکری حکام کی پاک ایران سرحدی صورتحال پر بریفنگ۔ کچھ دیر بعد وفاقی کابینہ بھی سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ معمول کے دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں لیکن ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، پاکستان کا ایران کو دو ٹوک جواب۔ دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو، رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ جلیل عباس جیلانی بولے تمام مسائل کو باہمی اعتماد کے ماحول میں حل کرنا چاہتے ہیں مگر سلامتی پر ریڈ لائنز واضح ہیں۔ ترک ہم منصب سے گفتگو میں نگراں وزیر خارجہ بولے آپریشن مرگ بر سلمچار کا مقصد دہشت گردوں کے کیمپس کو نشانہ بنانا تھا، کشیدگی بڑھانے میں دلچسپی ہے نہ ہی خواہش۔ مقابلہ دو جماعتوں کے ہو رہا ہے، اکثریت عوام اینٹی نون لیگ ہے، میاں صاحب کو چوتھی بار وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم بن کے آپ کا خون چوسا ہے، پیٹ نہیں بھرتا، اب چوتھی بار بننا چاہتا ہے اور چوتھی بار آپ کا خون چوسے گا۔ بڑی مشکل سے شیر نظر آیا، ایسا نہ ہو کہ جیالو کو دیکھ کر واپس گھر میں چھپ کر بیٹھ جائے۔ 3 بار وزیر اعظم بن کر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا، اب چوتھی بار عوام کا خون چوسنا چاہتا ہے۔ جنہوں نے مسلط کیا وہ انہی سے ٹکرایا، چوتھی بار بھی مجھے کیوں نکالا کا رونا دھونا ہوگا۔ بلاول بھٹو کے نون لیگ پروار لیاقت پور میں جلسہ عام سے خطاب میں بولے الیکشن میں 2 سیاسی جماعتیں ہیں، ایک پیپلز پارٹی، دوسری ضیاء الحق کی مسلم لیگ۔ ہم اپنے منشور پر الیکشن لڑ رہے ہیں، باقی جماعتوں کے پاس منشور ہے اور نہ ہی نظریہ۔ آج کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ، آؤ پہلے مقابلہ تو کرو، میدان چھوڑ کے بھاگتے کیوں ہو؟ انتقام کا الزام لگاتے ہو، لیول پلینگ فیلڈ کا الزام لگاتے ہو۔ کیا نواز شریف نے کہا تھا کہ اقتدار سے جب نکلو تو جھوٹا سائفر لہرا دو؟ آج نون لیگ کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، لیول پلینگ فیلڈ مانگنے والے میدان میں آ کر مقابلہ کریں۔ مریم نواز کا خانیوال میں جلسے سے خطاب، کہا اچھا برا وقت آتا رہتا ہے، یہ بزدلوں کی طرح بھاگ گئے، ہم گرفتاری کے لیے ہر وقت تیار رہے، میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے، عوام جانتے ہیں مہنگائی کا ذمہ دار نواز شریف اور نون لیگ نہیں۔ ہماری کوئی اس وقت 50 کے قریب کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ اس وقت پنجاب میں الیکشن لڑ رہے ہیں، سندھ میں بھی انشاءاللہ ہم ایک اچھی فائٹ دے رہے ہیں۔ اگلی حکومت میں انشاءاللہ IPP جو ہے وہ ایک مین پارٹی ہوگی۔ آئندہ حکومت میں ہمارا مرکزی کردار ہوگا، 300 یونٹ تک عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا جائے گا۔ IPP کا منشور آئیڈیل ہے، اگر پیپلز پارٹی کو پسند ہے تو اچھی بات ہے۔ صدر IPP عبدالعلیم خان کی گفتگو، کہا تحریک انصاف سے بلے کا نشان لینا اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں مگر قانونی تقاضے پورے کیے بغیر عدالت سے ریلیف نہیں لیا جا سکتا۔ عبدالعلیم خان کی داتا دربار پر حاضری، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ IPP کی انتخابی مہم کا باضابطہ آغاز ہو گیا۔ تحریک انصاف کی حکومت آزاد امیدواروں سے مل کر بنوائی تھی مگر میرے اور فیملی پر وار کیا گیا۔ PTI حکومت میری وجہ سے خراب نہیں ہوئی، پیٹرن ان چیف IPP جہانگیر ترین کی صحافیوں سے گفتگو۔ NA 149 ملتان کے 17 سابق UC چیئرمینز اور 25 کاؤنسلرز کا استحکام پاکستان پارٹی کی حمایت کا اعلان۔ بانی PTI کے خلاف توشہ خانہ کیس، AC اسلام آباد کا بیان بطور گواہ قلم بند، احتساب عدالت نے آئندہ سماعت پر مزید گواہ طلب کر لیے۔ 190 ملین پاؤنڈز کے کیس میں ملزمان پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی، بانی PTI نے وکیل تبدیل کر لیے، بیرسٹر علی ظفر، سکندر ذوالقرنین اور عثمان گل قانونی ٹیم کا حصہ۔ بانی PTI کے خلاف سائفر کیس کا جیل ٹرائل کالعدم قرار دینے کا فیصلہ چیلنج، وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی، موقف اپنایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا اور خصوصی عدالت کو کالعدم قرار دیا۔ ہائی کورٹ کے پاس خصوصی عدالت کی حیثیت کو ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔
نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے معاملات چل رہے ہیں، کئی نشستوں پر اتفاق ہو چکا، اللہ نہ کرے کہ انتخابات ملتوی ہوں۔ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی میڈیا ٹاک۔ نیشنل پارٹی کا پی بی 43 کوئٹہ پر آزاد امیدوار لیاقت لہڑی کی حمایت کا اعلان۔ نون لیگ نے انتخابی منشور کو حتمی شکل دے دی، 27 جنوری کو پیش کیا جائے گا۔ منشور کمیٹی کے سربراہ سینیٹر عرفان صدیقی کا اعلان، کہا ماہرین کی 36 کمیٹیوں کی تجاویز اور اقدامات پر مشتمل جامع منشور ہوگا، جو کسی بھی جماعت کی طرف سے عوام سے کیا گیا پہلا باضابطہ عہد نامہ ہوگا۔ نواز شریف ووٹ کو عزت دو کی طرح انتخابی منشور بھی لندن میں بھول آئے ہیں، فیصل کریم کنڈی کا طنز، کہا مسلم لیگ نون کا کوئی انتخابی منشور ہوتا تو اعلان کیا جاتا، لگتا ہے منشور انتقام لینا ہے جو قوم سے پوشیدہ رکھا جا رہا ہے۔ سابق صوبائی وزیر خیال احمد کاسترو سیشن کورٹ فیصل آباد کے باہر سے گرفتار، نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ خیال کاسترو پی پی 118 سے انتخاب لڑ رہے ہیں۔ پولنگ اسٹیشنز کے لیے نفری کا نیا فارمولا، انتہائی حساس پر 5، حساس پر 4 اور سی کیٹیگری کے پولنگ اسٹیشن پر 3 اہلکار تعینات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن اور لاہور پولیس کے درمیان معاملات طے۔ این اے 32 پشاور غلام احمد بلور اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آصف خان کے درمیان کڑا مقابلہ متوقع۔ حلقہ قصہ خوانی بازار، کوہاٹی گیٹ، یکاتوت، ہشت نگری سمیت دیگر علاقوں پر مشتمل۔ رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد 4,70,000 سے زائد۔ اندرون شہر ہونے کے باعث حلقے میں مسائل کے انبار، نکاسیاب کا بوسیدہ نظام اور تجاوزات کی بھرمار۔ حلقے سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور بانی پی ٹی آئی بھی الیکشن لڑ چکے۔ پاکستان نے سلامتی اور خود مختاری کو چیلنج کرنے والے عناصر کو بھرپور جواب دیا۔ ایکشن سے بھارت کی دہشت گردی کا نیٹ ورک بے نقاب ہو گیا۔ گم شدہ بلوچوں کی نوٹنکی لگانے والے افراد بھی بری طرح بے نقاب ہوئے۔ جان اچکزئی کی پریس کانفرنس، کہا دشمن کبھی سازشوں میں کامیاب نہیں ہوگا، بھارت کے ہاتھوں میں کھیلنے والوں کو عام معافی دلوا کر قومی دھارے میں لا رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوچ مظاہرین کو ہراساں کرنے سے روکنے کی درخواست نمٹا دی۔ مظاہرین کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات 7 دن میں فراہم کرنے کی ہدایت۔ پاک ایران تنازعہ زیر بحث لانے پر ایڈوکیٹ جنرل پر اظہار برہمی، ریمارکس دیے بلوچستان سے لوگ احتجاج کرنے بیٹھے ہیں، آپ نے معاملے کو حل کرنا ہے۔ کراچی کے نالوں کی صفائی سے متعلق کمیٹی تشکیل، نگراں وزیر اعلیٰ کی ہب کینال کی بحالی کا ایجنڈا کابینہ میں لانے کی ہدایت۔ مقبول باقر کے حکم پر لیاری جنرل اسپتال کی تزئین و آرائش کے کام کا آغاز، سول اسپتال کی مرمت شروع۔ گجرانوالہ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے 2 افراد کو قتل کر دیا، پولیس اہلکار ملزمان کو پکڑنے کی کوشش میں شہید۔ مردان میں جائیداد کے تنازع پر فائرنگ، 3 بھائی قتل، راہگیر زخمی۔ بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ سب فلاپ، پاکستان چوتھا T20 بھی ہار گیا۔ نیوزی لینڈ نے 3 وکٹیں جلد گرنے کے باوجود میچ بآسانی جیت لیا۔ 159 رنز کا ہدف 11 گیندیں پہلے پورا کیا۔ ڈیرل مچل 72 اور گلین فلپس 70 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ چوتھی وکٹ پر ریکارڈ 134 رنز کی شراکت بنائی۔ پہلے بیٹنگ پر بھی قومی بیٹنگ لائن ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ محمد رضوان کے سوا کسی کا بلہ نہیں چلا۔ ورلڈ کپ کے آخری میچ سے اب تک قومی ٹیم کوئی میچ اپنے نام نہیں کر پائی، مسلسل 8ویں شکست کا سامنا۔ کیچ چھوڑنے کی روایت برقرار، 35 رنز پر صاحبزادہ فرحان نے ڈیرل مچل کو چانس دیا۔ ڈیرل مچل 44 گیندوں پر 72 رنز بنا کر میچ جتوا گئے۔ کپتان شاہین شاہ آفریدی نے بھی شکست کا ملبہ فیلڈرز پر ڈال دیا، کہا اگر موقع سے فائدہ اٹھاتے تو میچ جیت سکتے تھے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں خشک سردی کے ڈیرے، اسکردو میں پارہ -9، کلام، گلگت، استور -6، قلات -4، ہنزا اور راولہ کوٹ میں -3 ریکارڈ۔ جنوب مغربی بلوچستان میں چند مقامات پر بارش کی پیش گوئی۔ لاہور میں سرد ہوائیں شدت برقرار۔